اسی لیے علماء بیان کر رہے ہیں کہ کسی بھی عمل کو خدا قبول کرتا ہے تو دو چیزوں کو دیکھتا ہے، اس عمل کو نہیں دیکھتا ہے، پہلے دیکھتا ہے حسن فاعلی، جس شخص نے عمل انجام دیا ہے اس میں اچھائی ہونا شرط ہے، پھر حسن فعلی، جس فعل کو جس کام کو انجام دیا وہ بھی اچھا ہونا شرط ہے، دونوں ہو تو پھر خدا قبول کرتا ہے۔ جس عمل جو انسان عمل انجام دیتا ہے وہ حسن رکھتا ہو، اچھا ہو، وہ باقاعدہ طاہر ہو، پاک ہو، تزکیہ شدہ ہو، ورنہ کافروں سے خدا قبول نہیں کرتا ہے، مشرکوں سے خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ حسن فاعلی شرط ہے، پہلے طاہر ہو، پاک، پھر حسن فعلی، پھر خداوند اس عمل کو دیکھتا ہے، جس عمل کو انجام دیا وہ اچھا ہے یا نہیں، پھر اس عمل کو بھی قبول کرتا ہے۔ اسی لیے آمادہ رہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا ہے، آئے امت کو پاک کرنے کے لیے، امت کو طاہر بنانے کے لیے، پاک و طاہر ہوں گے پھر اعمال انجام دیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام مکے میں مختلف لوگوں کے پاس جاتے تھے، دعوت دیتے تھے، آئے میرے ساتھ، میں جا رہا ہوں کوفے کی طرف، کوفے میں جا کے یزید کے خلاف قیام کروں گا۔ اب جب جاتے ہوئے ایک دفعہ عبید اللہ ایک شخص ہیں، ان کو دعوت دی، بہت پہلوان ہیں، بہت جنگجو شخص ہیں۔ امام علیہ السلام گئے ان کے پاس، جا کے مظلوم کربلا نے ان کو دعوت دی، کہا، امام علیہ السلام نے فرمایا، عبید اللہ میرا ارادہ ہے یزید کے خلاف قیام کرنے کا، آپ میرا ساتھ دیں، میری مدد کریں۔ تو عبید اللہ نے کہا، دیکھیں طہارت کتنی شرط ہے۔ عبید اللہ نے کہا، مولا میں نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، تھک چکا ہوں ان جنگوں سے، اور عرب میں جنگیں ہوتی تھی، اسلام کے آنے سے پہلے بھی میں نے جنگیں لڑی ہیں، بعد میں اسلام کے بعد بھی بہت سارے جنگوں میں شرکت کی ہے، اب میں تھک چکا ہوں، اب میرا ارادہ نہیں ہے جنگ کرنے کا۔ ٹھیک ہے آپ فرزند زہرا ہیں، ٹھیک ہے آپ نواسے رسول خدا ہیں، آپ کے ساتھ دینا چاہیے، لیکن میں تھک چکا ہوں، میں ابھی جنگیں کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ لیکن چونکہ آپ کو بہت بڑا مقام ہے، اسی لیے مولا میں تو نہیں آتا ہوں، لیکن میں اپنا جنگی گھوڑا دوں گا آپ کو، آپ کی قیام میں مدد کرنے کے لیے میں اپنا تلوار دوں گا آپ کو، اور اسی طرح میرے پاس غلام ہیں، ان غلاموں کو دوں گا، یہ سب آپ کے لیے مولا، لیکن میں نہیں آ سکتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کی، عجیب پیغام دیا، حسینی کون بن سکتا ہے؟ حسینی بننے کے لیے کیا چاہیے؟ غلام چاہیے حسین کو دینے کے لیے، تلوار چاہیے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح ہوتا ہے، سبیلیں لگ جاتی ہیں، گھر میں بڑے بڑے ڈھیک پک جاتے ہیں تبرک کے، اور بڑے بڑے امام باروں میں اہتمام ہوتا ہے مجلس کا، امام حسین ان کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ شرط یہ ہے، اس نے بھی تقاضا کیا، اس وقت تقاضا کیا، مولا یہ سب دوں گا لیکن میں نہیں آ سکتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے سورہ مبارکہ کہف کی اس آیت کی تلاوت کی، جواب میں یہ کہا، گھوڑے دے رہے ہو، تلوار دے رہے ہو، غلام دے رہے ہو؟ امام نے کہا، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذِ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ خداوند عالم کے قول کو امام نے نقل کیا، خدا بھی یہ کہہ رہا ہے، امام حسین بھی یہ کہہ رہا ہے، کیا کہا؟ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذِ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، ہم تو گمراہ لوگوں کو کبھی اپنا مددگار نہیں بناتے ہیں، خود نہیں آ کے گمراہ ہو جائیں اور آپ تلوار دیں، گھوڑے دیں اور غلام دیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں آپ کو چاہیے، آپ کو پاک کرنے کے لیے آئے، یہ نہیں کہ حسین کی مدد کے لیے آپ کو نہیں بلا رہا ہوں، آؤ آپ کو پاک کرو، حسین کے راستے میں آؤ گے تو پاک ہو جاؤ گے، آپ کو پاک و طاہر بنانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ حسین آپ کے گھوڑوں کے محتاج ہو۔ آج بھی یہ پیغام ہے، آج بھی امام حسین علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، پہلے پاک ہو جائے پھر تبرک دیں، پہلے پاک ہو جائے پہلے خود حسین کے راستے میں ہو، پھر سبیل لگائیں، مزہ اس میں ہے، لطف اس میں ہے۔ تو بس انبیاء علیہ السلام نے اہم ترین کام جو کیا وہ تزکیہ نفس۔ اب تزکیہ کیسے کیا ہے؟ تزکیہ کے لیے انبیاء علیہ السلام نے بہت سارے احکام بتائے، ان میں سے کچھ اہم ترین یہاں پہ بیان کروں کیونکہ آگے دوسرے موضوعات پہ بھی بیان ہو رہے ہیں۔ تو آج تزکیہ اسی مجلس سے آج آمادہ ہو جائیں کہ انسان کے اندر کوئی کمی ہے، پیشی ہے، اس کو دور کریں۔ امام حسین کے راستے پہ جب تک ہم نہ آئیں، امام حسین ہم سے کچھ بھی نہیں لیتے، ہمیں پہلے پاک ہونا ہے، آمادہ ہونا ہے۔ تزکیہ کے لیے کیا ہے؟ خداوند عالم سورہ نور میں قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے،
کچھ اعمال ہیں جو انسان کو پاک کر دیتے ہیں، کچھ اعمال ہیں جو انسان کو نجس کر کے رکھ دیتے ہیں، برباد کر کے رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین عمل، قل کہہ دو اے حبیب، قل للمؤمنین، کہہ دو مومنین کو، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، جب بھی کوئی نامحرم سامنے آئے تو اپنے آنکھوں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، جنسی بیرا روی کا شکار مت ہو جائیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یہ نامحرم سے دور رہنا ان کی پاکی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ طہارت کے لیے بہت زیادہ اہم کام نامحرم سے فاصلے میں رہے۔ آج اہم ترین کام یہی ہے، اسی وجہ سے دشمن نے سمجھا ہے ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جوانوں سے تزکیہ نفس کو چھیننے کے لیے مخلوط تعلیمی نظام، مخلوط زندگی۔ پہلے صرف ہاسپٹل میں مخلوط سسٹم تھا، ابھی نظام تعلیم میں بھی مخلوط سسٹم، ابھی دکانوں میں باقاعدہ اپنے ساتھ جو نوکر چوکر رکھتے ہیں ان کو بھی خواتین کو رکھیں گے۔ معاشرے میں یہ بے حیائی عروج پہ، کسی کے اندر بے حیائی ہو، کسی کے اندر نامحرم کے ساتھ رابطہ ہو، پھر پاک ہونا مشکل ہے، محال ہے۔ پاک ہونا چاہتے ہیں تو پہلے محرم نامحرم کی تمیز کریں، حد و حدود مشخص کیے۔ پہلا نسخہ پاک ہونے کے لیے خدا وندانم کہہ رہے ذالک ازکی لہم، یہ جنسی بے حیاویوں سے دور رہنا، یہ محرم نامحرم کے فاصلوں کو دیکھنا، ان کو جدا رکھنا، یہ آپ کے طہارت کے لیے بہت اہم ہے۔ ذالک ازکی لہم، انسان کے روح نجس ہوتا ہے عزیزان، یہ روح جب نجس ہوتا ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے بہت سخت ہے، آسان نہیں۔ دیکھو روح کتنا نجس ہوتا ہے کہ پاک ہوئی اور طہارت کتنی شرط ہے۔ اور دوسرا کام جس کے ذریعے سے آپ، میں زیادہ وقت نہیں لوں، اشارت کر کے جا رہا ہوں کہ آنکھ کو بچائیں نامحرم سے۔ یہ آنکھ کی بیماری، یہ بے نامحرم کی طرف دیکھنے والی بیماری مرتے دم تک نہ انسان سے نہیں نکلتی۔ یہ ایسی عظیم غلاظت نجاست ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں بھی ہو نا، آپ امام وقت کے سامنے بھی ہو، یہ آپ کی عادت نہیں چھڑے گی۔ آج اپنے آپ کو، خصوصاً جوان نسل، اپنے آپ کو اس بیماری سے آج بچائیں، کوشش کریں، اپنے آپ کو طاہر، اپنی آنکھوں کو پاک کریں، طاہر کریں۔ روایت میں ایک دفعہ خانہ کعبہ میں امیر المومنین ہے، زمانے کے امام المتقین، خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک بوڑھا شخص، بوڑھاپے تک آیا ہے، بوڑھا شخص خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول، امام وقت کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے دوسرے کی ناموس تک رہے ہیں، ناموس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر شیر خدا غضبناک ہوئے، جا کے اس پہ تھپڑ مارا، بے شرم، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ دیکھو یہ عادت ہے، عادت نہیں چھٹتی ہے۔ یہ غلاظت اگر انسان کی روح میں داخل ہو جائے نا، پھر نہیں چھٹتی ہے۔ جب امام علیہ السلام نے تھپڑ مارا، گئے خلیفہ ثانی کے پاس، دوسرے خلیفہ کے پاس شکایت لے کے گیا، میں مکے میں خانہ کعبہ کے ساتھ بیٹھا تھا، وہاں پہ ایسے ہی آ کے علی مرتضیٰ نے مجھے تھپڑ مارا، آپ فیصلہ کریں، قضاوت کریں۔ جب یہ کہا تھا، امیر المومنین السلام کو بلایا گیا، وہاں محکمے میں بلایا، امیر المومنین السلام سے پوچھا تو امیر المومنین السلام نے کہا اس بے شرم بے حیا خانہ کعبہ کے اندر میرے ہوتے ہوئے نامحرم کی طرف دیکھ رہا ہے، اسی لیے تھپڑ مارا۔ پھر خلیفہ ثانی نے کہا میں کیا فیصلہ کروں، عین اللہ نے دیکھا ہے، وہ جو عین اللہ نے دیکھا ہے اور ید اللہ نے تھپڑ مارا ہے، خدا کی آنکھ نے دیکھا اور خدا کے ہاتھ نے آپ کو تھپڑ مارا، جاؤ دباؤ۔ اور خدا وند عالم قرآن مجید میں کہہ رہے جس کا دل زندہ ہے نا، دل مریض ہے یا نہیں ہے، چیک کرنا چاہتے ہو۔ آج سب سے بڑی جو مصیبت ہے ہمارے معاشرے میں، وہ تیزی سے جو پھیل رہی نا، آنکھ کی بیماری، بد نظری۔ اسی لیے قرآن خدا وند عالم نے سورہ نور میں اتنے تاکید سے بیان کیا کہ بد نظری سے بچے۔ اور عجیب ہے، صبح و شام ٹیلی ویژن ہماری ٹی وی آن ہے، امام حسین علیہ السلام کے عزادار بیٹھے، جب بھی میں حیران ہوتا ہوں، ٹھیک ہے ٹیلی ویژن بھی ایک مقصد کے لیے استعمال ہو جائے، لیکن جب بس لائٹ بجلی ہو تو ٹی وی آن ہے، کھانا کھاتے ہوئے بھی ٹی وی آن ہے، مسجد نماز پڑھتے ہوئے بھی ٹی وی آن ہے، اس کو دیکھتے رہیں۔ اور وہاں پہ کتنے جو ہے نا عجیب قسم کے تصاویر دیکھ رہے ہیں، ماں اور بیٹے اور بیٹیاں بیٹھ کے، باپ اور جوان بیٹیاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تماشے، وہ عادی بن چکے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں خدا وند عالم پیغمبر پاک کے بیویوں سے فرماتے ہیں،
उम्महातुल मोमिनीन से खुदावंद आलम सूरह अहज़ाब में फरमा रहे हैं, या निसा नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिल क़ौल। ए नबी की बीवियां, आप दूसरे खवातीन की तरह नहीं हैं, आप आम खवातीन की तरह नहीं, आपका बहुत बड़ा मकाम है इस शर्त के साथ कि इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर आप तक़वा इख्तियार करेंगे। क्योंकि नबी पाक का घर मरकज इस्लाम था, हर किस्म के लोग आते थे काम लेके सवाल पूछने के लिए दरवाजे पे। तो जब भी खुदावंद आलम हुक्म दे रहा है, जब भी कोई आए दरवाजे पे तो फला तख़ज़अन बिल क़ौल, नरम लहजे में बात नहीं करें, वक़ुल्न क़ौलन मारूफा, मारूफ अंदाज में बात करें। यानी है आप खवातीन लेकिन मर्दों जैसे बात करें, मर्द बन के बात करें नामालूम के साथ। वक़ुल्ना क्या फला तख़ज़अन बिल क़ौल, नरम लहजे में बात नहीं करें। क्यों नरम लहजे में बात करोगे तो फ़यत्मा लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, वो शख्स जिसके दिल में बीमारी है वो आपकी तरफ तमाह की निगाह से देखेगा। आयतुल्लाह उल-उज़्मा जवादी आमिली साहब फरमाते हैं कि अभी मस्जिद में, वहां जब दर्स देते फरमाते हैं, अभी दरसगाह में मस्जिद में बैठे हो, अगर चेक करना चाहते हो ये दिल मरीज है या सालिम, तो देखें अगर किसी की नामां उसकी तरफ देख रहे हो तमा के लिहाज से तो मरीज हो जाके इलाज कर। ये बदनजरी की बीमारी आपके दिल को मरीज कर चुकी। ये काम तहारत चाहते हो, तज़किया नफ्स चाहते हो, तो आज से अहद करें कि कभी नामालूम की तरफ नहीं, कभी वीडियो के जरिए से आज उस तमाम मुज्तहिदीन के फतवा है, नामालूम की तस्वीर देखना, वीडियो देखना और खुद नामालूम के दस्त बराबर है, कोई फर्क नहीं है, सब हराम है।